صاحب اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں. میاں صاحب پتا تانوں بھی ہے, پتا سانوں بھی ہے کہ تسی مانسہرے تو بھی ہارے ہو تے تسی لاہور تو اپنی آبائی سیٹ بھی ہار گئے ہو. تو یو ڈڈ ناٹ ون. میاں صاحب یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, پچھلی دفعہ 2013 میں 3-4 گھنٹے بعد آپ نے فتح کا اعلان کر دیا تھا. اس وقت عوام بچے تھے. عمران خان کا ووٹر اس وقت بچہ تھا, ووٹ زیادہ تر کا بنا نہیں تھا. اب وہ بچے ہو گئے بڑے, اب ان کے ووٹ بن گئے. تو اس دفعہ خواتین نوجوان بڑی بھاری تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اتنا ووٹ پڑا کہ کسی کی سوچ ہے. مانسہرہ میں میاں صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت شدہ کینڈیڈیٹ کو اتنا ووٹ پڑا ہے. میاں صاحب آپ تو کہتے تھے کہ پٹھان بیوقوف ہوتے ہیں, کم عقل ہوتے ہیں. پٹھانوں نے کیسی اپنی عقل کا مظاہرہ کیا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ عقل مند قوم ہی پختون ہے. سب سے زیادہ جرت مند, دلیر اور عقل مند ہیں ہی پختون, کہ جنہوں نے فسطائیت کے پچھلے 2 سالہ دور میں اپنے گھر میں کوئی گھسنے نہیں دیا بندہ. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گھسے گا تو ہماری خواتین آگے سے پھینٹا لگائیں گی, اور بالکل ٹھیک کیا. اچھا, عمران خان کہتے تھے کہ میاں صاحب کو کیا ملے؟ غیبی امداد. اللہ کسی کی غیب سے مدد کرے تو ٹھیک ہے, لیکن جن کو خلائی مخلوق کہتے تھے میاں صاحب, اب وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی ان سے مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب مسئلہ تے ساڈا بھی کدے کوئی نہیں سی. پاکستانی عوام دا تے کدے مسئلہ آیا ہی نہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ نال. ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارا غرور ہے ہماری سیکیورٹی فورسز. یہ آپ تھے میاں صاحب جو ڈان لیگ صاحب کی صاحبزادی نے کرائی تھی. آپ نے اجمل قصاب کو پاکستانی کہا. آپ تھے جو کارگل جنگ پہ مذاق اڑاتے تھے پاکستان کی فوج کا سرحد پار جا کے. عمران خان نے یا پاکستان کی عوام نے یا پاکستان کے وہ صحافی ارشد شریف, عمران ریاض خان, جن کو اچھوت بنا کے رکھ دیا ان 2 سالوں میں, ایسے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کون سا جرم کر دیا ہے, جن کو غدار تک قرار دینے پہ آپ کے لوگ تلے ہوئے تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے بچے کو سکھایا ہے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور اپنی فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے. وہی میں کہنا چاہوں گی کہ فوج ہو یا پولیس ہو, عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں. جی, نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں, عمران خان کو دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں. عمران خان کہتے تھے کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں اقتدار نہیں لوں گا, اور اس سے پہلے 2018 میں بھی کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کمزور حکومت لے. یہ دیکھتے ہیں آپ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. 2/3 میجورٹی تو مل گئی ہے, 2/3 میجورٹی عمران خان کو مل گئی ہے. یہ جو 100 آج پٹیشنز فائل ہوئی ہیں عدالتوں میں, آج ہونی تھیں, کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں ابھی. یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً 100 سیٹیں عمران خان سے چھینی گئی ہیں. اور مزے کی بات آپ سنیں, اب آپ سب ریکارڈ کر رہے ہیں, مزیدار بات سنیں. NA47 سوری جو فارم 47 ہے, ہاں NA47 میں بھی ویسے دھاندلی ہوئی ہے اسلام آباد میں. فارم 47 کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کیا میرے پاس ایک حلقے کے سارے فارم 45 موجود ہیں, ان سب کا مجموعہ جو کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں فارم 47. اینا عقل مندہ نے کیتا کہ ہے پنجابی جو تھوڑا جا دس دیاں, اینا نے فارم 45 وچ گڑبڑ کرن دی بجائے کہ وہ تے بڑا لمبا چوڑا کام سی, وہ تے تانوی کرن بڑا ٹائم لگنا سی, اینا نے سیدھا فارم 47 وچ بے ایمانی کیتی ہے. اور مزیدار بات کہ تمام امیدواروں کے پاس اپنے فارم 45 موجود ہے اپنے حلقے کے, اور وہ لے کے پہنچ گئے عدالتوں میں. تو اب جتنی تقریباً 100 تک کا اندازہ ہے کہ 100 سیٹیں عمران خان سے چھینی گئی ہیں, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کافی حد تک واپس ملے گا. عدالتیں اس چیز کی ضامن ہے کہ وہ انصاف دیں پاکستانی عوام کو, وہ عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی. اسحاق ڈار کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار ہمارے ساتھ ہیں. اسحاق ڈار میری بات سنیں آپ. اسحاق ڈار, میں آپ سے مخاطب ہوں ان سارے ٹیلی فونز کے توسط سے. مجھے فائنانس منسٹری کے ایک بڑے سینئر آفیسر نے آج سے 2 مہینے پہلے بتایا کہ اسحاق ڈار سے جب بھی پیٹرول پہ یا چیزوں پہ جب قیمت بڑھتی تھی تو اس پہ جب اظہار ہوتا تھا میٹنگ میں اس بات کا کہ عوام پہ مشکل آئے گی, میں وضو میں کھڑی ہوں, خدا کی قسم مجھے اس فائنانس منسٹری کے بندے نے کہا کہ اسحاق ڈار نے اتنی موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے عوام کو اور کہتے تھے چھوڑو نے اپنی بات کرو, چھوڑو ہم نے جو فیصلہ کرنے وہ ہم نے کرنا, چھوڑو نے بولنے دو. تو چھوڑو نے آپ نے کیا نا, تو عوام نے, یہ تو بزدار اور یہ وسیم اکرم پلس جیسے تجربے پی ٹی آئی بھی نہ کرے اور اچھے لوگوں کو لائیں, کیونکہ لوگوں نے اگر عمران خان کو کے نام پہ ووٹ کیا ہے تو انہوں نے اچھی مستقبل کے لیے ووٹ کیا ہے, انہوں نے وہی گندے انڈوں کو دوبارہ سے اپنے سر پہ مسلط کروانے کے لیے ووٹ نہیں کیا. سو پیپل ڈیزرو گڈ لیڈرشپ, اور یہ میں امید کرتی ہوں کہ اچھے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. جو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ عوام پہ جو تشدد کا سلسلہ پچھلے 2 سال میں پی ڈی ایم حکومت نے یہ بنیاد جو رکھی
انتہائی شرمناک جو حرکتیں ہوئیں ان کو ختم کر کے عوام کو ایک ہیلنگ ٹچ دیا جائے گا اور پوری قوم کو جوڑا جائے گا. چاہے کوئی نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے, پی ٹی آئی کو کرتا ہے, پیپلز پارٹی کو کرتا ہے, فضل الرحمان صاحب کو کرتا ہے, سارے پاکستانی ہیں. اور جو گھٹیا پن کا مظاہرہ پی ڈی ایم حکومت نے, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, عثمان ڈار کی والدہ کی گریبان پہ جو ہاتھ ڈلا ہے, میں وضو میں ہوں, خدا کی قسم وہ اتنا میں نے پرسنلی وہ مجھے اس چیز نے تکلیف دی ہے کہ آپ اب ماؤں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی بھی عزت نہیں کریں گے کہ وہ دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ اگر عمران خان اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اس ساری گندے سلسلے کو نہ صرف یہ کہ ختم کریں گے, جو ظاہر ان کے دور میں تو تھا ہی نہیں, ابھی 2 سال میں شروع ہوا, بلکہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ جس سے انشاءاللہ اس پریسیڈنٹ کو پھر آنے والی لیڈرشپ فالو کریں گی. اور اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان اور اینی پرٹیکولر انڈیویجول, اٹس اباؤٹ پاکستان. تو پاکستان کا سوچنا ہے, آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور جتنی بھی جماعتوں کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں چون چون کے مربے کی طرح, دیکھیں آپ خود اچھے بنیں, آپ ڈاکٹر ہیں تو ایمانداری سے مریضوں کو چیک کریں, کھال نہ اتاریں لوگوں کی. آپ ٹیوٹر ہیں تو آپ اچھا پڑھائیں تاکہ بچے کا رزلٹ اچھا ہے. آپ وکیل ہیں, ڈٹ کے کیس لڑیں, ایمانداری سے لڑیں. آپ جج ہیں, ایمانداری سے آپ کیس کا فیصلہ دیں. آپ فوجی ہیں, ایمانداری سے آپ سرحد کی حفاظت کریں, جو بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنے کی ڈیوٹی ہے وہ کریں. پولیس ہیں, عوام کو تحفظ دیں. آپ ٹیچر ہیں, اچھا پڑھائیں. کچھ آپ کلرک ہیں, اپنا کام ایمانداری سے کریں. ہمارے ہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں, خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. اور دوسرا یہ کہ رہے نام اللہ کا, بڑے بڑے طاقتور برج آپ نے دیکھا اس الیکشن میں گرے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ جو بڑے غرور سے کہتے تھے اسلام آباد پولیس ان کے انڈر تھی, ایف آئی اے ان کے انڈر تھی, بطور انٹیریئر منسٹر مونچھوں کو تاؤ دے دے کے جس طرح وہ عمران خان کے خلاف وہ کرتے تھے نا پریس ٹاک, عمران خان نے انج کیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی, ان کو سمجھ آ گئی. اور یہ جاوید لطیف بے شرم انسان, میں بطور نواز شریف نے کل جو آفر دی ہے, میں ابھی آتی ہوں اس پہ. دیکھیں میں سب کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن جاوید لطیف میں اگر آپ سن رہے ہیں, آئی ڈونٹ رسپیکٹ یو, میں آپ کی بالکل عزت نہیں کرتی. آپ بے شرم انسان ہیں. آپ نے مذہب کارڈ کھیلتے ہوئے عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالا. اور وزیر آباد میں ہم نے دیکھا جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, یہ خدا نہ خواستہ اگر نواز شریف پہ بھی ہوتا تو ایکولی میں اس کی مذمت کرتی اگر کوئی شخص ان کے خلاف بھی حرکت کرتا. تو جس طرح سرکاری وسائل کا استعمال کر کے جاوید لطیف نے عوام کو گمراہ کرتے ہوئے مذہب کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کرتے ہوئے مذہبی جذبات کو غلط طریقے سے ابھارنے کی کوشش کی, شاباش ہے شیخوپورہ کی عوام کو کہ انہوں نے نکال باہر کیا جاوید لطیف کو. ایسے گندے انڈوں کی کسی جماعت کو ضرورت نہیں ہے, پارلیمان کو ضرورت نہیں ہے, صوبائی اسمبلی کو ایسے گندے انڈوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں کس پہ جی, نواز شریف نے جو آفر دی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات, یہ پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں نا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کوئی اچھوت نہیں ہے, وہ بھی پاکستانیوں کی ہی جماعت ہے. پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, جس نے کرپشن کی ہے ظاہر ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ دونوں طرف اعتراض ہے, وہ اعتراض بالکل جائز ہے, لیکن پاکستان کو مل کے آگے چلنا چاہیے. اگر کوئی دو جماعتیں مل کے بھی حکومت بناتی ہیں, اگر وہ اکثریت لیتی ہیں تو پوری عوام کو, اگر عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آ رہی ہیں تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ساری جماعتوں کو. اسی طرح اگر پی ٹی آئی کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے تو باقی جماعتوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نواز شریف کی آپ آفر کی بات کر رہے تھے, دیکھیں میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ صرف نون لیگ پاکستان نہیں ہے, سارے لوگ پاکستانی ہیں. اسی پہ